اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج دسمبر 1970 کی 27 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النساء کی آیت 117 سے ہو رہا ہے. 4/117. آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ شرک سے ایسا نقصان ہوتا ہے جو قابل تلافی ہی نہیں ہوتا. عام زبان میں جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک ناقابل معافی جرم ہوتا ہے. اور وہ پورا درس شرک کی وضاحت میں ہی صرف ہو گیا تھا اور میں نے یہ بتایا تھا کہ شرک کا یہی مفہوم نہیں جو عام طور پر ہمارے ہاں مروج ہے کہ بتوں کی پرستش کو ہم شرک قرار دیتے ہیں اور اس کے علاوہ شرک کے دوسرے گوشوں کی طرف ہماری کبھی نگاہ ہی نہیں اٹھتی. قرآن کریم کی روح سے قوانین خداوندی کے علاوہ کسی اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون اور نظام کی اطاعت شرک ہے. امت میں فرقہ بندی، گروہ سازی، پارٹی بازی شرک ہے. علماء اور مشائخ، احبار و رہبان، ان کو دین کی سند ماننا شرک ہے. اور اس سے بھی بہت آگے خود اپنے جذبات کا اتباع جو حدود خداوندی سے تجاوز کر جائے شرک ہے. شرک وجہ تذلیل انسانیت ہے. اس سے انسان اپنے مقام سے گر کر پستیوں پہ آ جاتا ہے. اس سے خوف پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی محکمیت ختم ہو جاتی ہے. وہ یا تو بیرونی قوت کے خوف سے یا اپنے جذبات کے اطاعت سے پرے کار کی طرح اڑتا رہتا ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، جکڑ میں پھنسا ہوا گھاس کا تنکا، بگولے کے اندر محبوس ہوا ریت کا ذرہ. یہ کیفیت ہو جاتی ہے شرک سے. اسی ضمن میں قرآن کریم اب شرک کی کچھ ان شکلوں کو بھی سامنے لاتا ہے جو جہالت کی بنا پر توہم پرستیوں کی شکل میں سامنے آتی ہے. اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں مذہبی پیشوائیت خواہ وہ شریعت کے رنگ میں ہو یا طریقت اور معرفت کی شکل میں، علماء کا مقام ہو یا آپ کے ہاں پیران طریقت کی گدیاں، وہ انسان کی جہالت کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں، عجیب عجیب قسم کی رسومات ان میں رائج کرتی ہیں. اور اب قرآن کریم اس طرف آتا ہے، لیکن اس سے آنے سے پہلے ایک چیز اصولاً کہتا ہے کہ ان یدعون من دونہ الا اناثا. عام ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے کہ خدا کو چھوڑ کر یہ جن چیزوں کو اپنی حاجت روائی کے لیے بلاتے ہیں وہ دیویاں ہیں. اناثا دیویاں نہیں. بنیاد کے اعتبار سے ہر کمزور قوت کو انس کہا جاتا ہے اور خدا کے مقابلے میں اور کون سی قوت ایسی ہو سکتی ہے کہ جسے اس کے برابر کی قوت کہا جائے. اصل یہ ہے کہ خدا کے متعلق چونکہ ذہنوں میں ہمارے صرف ایک تصور ہی آتا ہے، اس کی سمجھ نہیں آتا، اس طرح پھر اس کی امید ہوتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو قانون کی قوت ہی ہم نہیں سمجھ سکتے. قانون کی قوت کا محسوس مظاہرہ ہمارے ہاں طبی قوانین میں ہوتا ہے اور بدقسمتی ہماری یہ کہ طبی قوانین کو ہم نے مادہ پرستی کا نام دیا، اسے ہم نے الحاد اور کفر قرار دیا. یعنی مذہبی پیشوائیت کیا کچھ کرتی ہے ذرا اندازہ لگائیے. سر سید علیہ الرحمہ نے یہ کہا کہ مسلمان اقوام کی کمزوری اور پستی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے فطرت کی قوتوں کو مسخر نہیں کیا. اقوام یورپ
قوانین فطرت کے مطالعے اور مشاہدہ سے اور فہم تجربات کے بعد آہستہ آہستہ نیچر کی قوتوں کو مسخر کیے چلے جا رہے ہیں اور وہ سارے کائنات پہ چھا جائیں گے. اس لیے انہوں نے اس دور میں یہ چیز مسلمان سے کہی کہ تمہیں نیچرل سائنسز کی طرف توجہ دینی چاہیے، قوانین فطرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. نیچر کی قوتیں وہ ہیں کہ جن سے تمہیں وہ طاقتیں حاصل ہو جائیں گی کہ تم یورپ کی اقوام کا مقابلہ کر سکو گے اور اس زمین کے اوپر تسلط اور تملک تمہیں حاصل ہو جائے گا. نیچر کی قوتیں یہ کہا تو آپ کو پتا ہے کہ ادھر سے کیا ہوا؟ آپ کے ہاں کے مفتیان کرام نے کہا کہ سر سید نیچری ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر نیچری کے معنی ہو گئے ملحد اور بےدین. سر سید کے خلاف جو فتویٰ لگا تھا جس کی سندیں وہ مکے مدینے سے جا کے لائے تھے اس میں یہ لکھا تھا کہ نیچری ہے. ان سے پوچھو نیچری ہوتا کیا؟ کہنے لگے نیچری ہوتا اور کیا ہوتا؟ سر سید نیچری ہے. اب جس قوم کی کیفیت یہ ہو کہ جو شخص انہیں یہ دعوت دے کہ نیچر کی قوتیں، فطرت کی قوتیں، ان کو مسخر کرو، قرآن نے کہا یہ ہے، خدا نے یہ بنائی اس لیے تھی نیچر کی قوتیں، تو اس سے نیچری جو ہے وہ ملحد اور بے دین کے معنوں میں استعمال ہوا، فتویٰ لگا اس کے اوپر. اور جس نے بھی اس کے بعد کوئی عقل کی بات کہی، کسی نے توجہ دلائی قوائے فطرت کی طرف، نیچری ہے، بس نیچری کہا اور اس کے بعد ملحد اور بے دین ہے، فتویٰ تو لگا ہوا تھا نیچری ہے. یورپ نے نیچر کی قوتوں کو مسخر کیا. ہمارے ہاں کہا گیا یہ مادہ پرستی ہے، اور مادہ پرستی اور لا دینیت تو ہمارے ہاں مرادف الفاظ ہو گئے. پھر وہ مادہ پرستی یا میٹیریلزم تو یہ تھا کہ وہ زندگی کو اسی دنیا کی زندگی مانتے تھے، اس سے آگے حیات آخرت کے منکر تھے. حیات آخرت جو ہے وہ بھی کیا معنی ہے ذرا سوچئے تو صحیح. ایک شخص مانتا ہے کہ صاحب زندگی یہیں کی زندگی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اس سے بھی آگے بھی چلتی ہے. فرق کیا دونوں میں پڑتا ہے؟ اصل میں چیز قانون مکافات عمل ہے. انسان کے ہر ارادے، ہر آرزو، ہر کام کا ایک متعین نتیجہ مرتب ہوتا ہے، نتیجہ اس کے سامنے آ کے رہتا ہے. اس زندگی میں اگر نہیں آ سکتا تو کوئی بات نہیں، زندگی اسی سانس کی آمد و شد کا نام نہیں، اس سے آگے بھی چلتی ہے. اس لیے ان اعمال کے نتائج انسان کے سامنے آ کر رہیں گے. یہ ہے حیات آخرت جسے آپ کہتے ہیں، قانون مکافات عمل. یورپ کی مادہ پرستی کے معنی یہ تھے کہ انہوں نے زندگی کو اسی طبی زندگی تک محدود سمجھا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ان کے جن اعمال کے نتائج اس زندگی میں کسی طرح سامنے نہیں آتے وہ بیکار ہو کے رہ گئے، اور کوئی اس قسم کی گرفت ایسی نہ رہی کہ جس سے وہ انسانیت کش جرائم سے باز رہ سکیں. اس خیال سے کہ یہاں ان کی گرفت ہو یا نہ ہو، بہرحال انسان سے اس کا مواخذہ ضروری ہے. یہ ہے وہ چیز جسے مادہ پرستی کہتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں مادہ پرستی یا میٹیریلزم کے معنی یہ دیے گئے کہ یہ میٹر سے متعلق فزیکل لاز، قانون فطرت، نظام فطرت، اس کے متعلق کسی قسم کی تگ و تاز، قد و کاوش، غور و فکر، یہ سب الحاد اور بے دینی ہے. اس کا نام مادہ پرستی. کبھی انہوں نے نہ سمجھا کہ جنہیں قوانین خداوندی کا اتباع کہا جاتا ہے، یہ جو فطرت میں قوانین رائج ہیں، نیچرل لاز جنہیں آپ کہتے ہیں، یہ خدا کے قوانین نہیں ہیں، یہ کسی انسان نے بنائے ہوئے ہیں. یہ کس کے بنائے ہوئے قوانین ہیں؟ یہ قوانین خداوندی کیوں نہیں ہیں؟ ان کے اوپر غور و فکر، ان کا اتباع کیوں نہیں دین کا حصہ؟ یہ ٹھیک ہے کہ یہ دین کامل نہیں آپ کہیں گے، دین کا حصہ ہی نہیں کہیں گے آپ، کیونکہ اس کے آگے وہ قوانین شروع ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کی انسانی زندگی سے ہے. یہ قوانین وحی کے روح سے ملے اور قرآن کے اندر ہے. یہ دونوں قوانین جمع ہوں گے تو پھر پوری زندگی کو محیط ہوں گے. دونوں دین کا حصہ ہیں. قوانین فطرت بھی دین کا حصہ ہے، انسانی زندگی کے متعلق قوانین وحی جو ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے، اور دونوں کو اکٹھا کریں گے تو پھر دین کی تکمیل آپ کے ہاں ہوگی. لیکن ہمارے ہاں تو جیسے وہ
نیچری منحرف اور بے دین ہوگا. اسی طرح سے مادے یا میٹر یا فزکس کے متعلق جو لاز ہیں ان کا مطالعہ، ان کی اسٹڈی، ان پہ قد و کاوش، ان کا اتباع، ان کا تصویر، یہ سارے کا سارا الحاد و بے دینی مادہ پرستی ہے صاحب مغرب کی. میں کہہ یہ رہا تھا کہ خدا کی قوت اور جبروت کا یوں ذہنی تصور تو آپ کر سکتے ہیں، اس کا صحیح مشاہدہ آپ نہیں کر سکتے جب تک قوانین فطرت آپ کے سامنے نہ ہو. لیکن ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ خدا کی قوت کے مظاہرے کی باتیں کب کہتے ہیں. یہ سیلاب آ گیا صاحب آدھے گھنٹے کے اندر، کہتے ہیں 10 لاکھ کی آبادی تباہ ہو گئی. ہمارے ہاں کا یہاں آپ کو ملا وہ کہے گا کہ دیکھا خدا کی گرفت کتنی بڑی سخت ہوتی ہے، زلزلہ آ گیا صاحب، دیکھا خدا کی قوت، بجلی گری کہیں پہ. یعنی جہاں یہ تباہیاں آتی ہیں فطرت کی طرف سے، انہیں اس میں تو خدا کی قوت نظر آتی ہے. لیکن جہاں کوئی شخص یا کوئی قوم خدا کے قوانین کے اتباع سے اس زمین سے اڑ کے چاند پہ جا پہنچتی ہے، وہاں ان کو الحاد اور بے دینی نظر آتی. اور یہ بھی جو سیلاب آتے ہیں، زلزلے آئیں یا اس قسم کے جتنے ایسے حوادثات ہوتے ہیں، ان کے متعلق بھی ان کے ہاں سے اتنی سی بات ہوتی ہے کہ دیکھیے نا انسانوں کی گناہوں کا یہ اثر ہے. بعض آ جاؤ ہوش کاریوں سے، بد اخلاقیوں سے، دیکھیے کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. یعنی وہ ساری بچاری گناہ گاری کی زندگی، فسق و فجور کی زندگی، وہ سمندر کے ساحل پہ بسنے والے غریب جو بنگالی تھے انہوں نے سب کچھ کیا تھا. آپ بڑے بے پاک باز اور نیک فطرت واقع ہوئے ہیں، یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ گناہ ہم کرتے ہیں، وہ اتنا ان کو پڑ رہا ہے. اور وہ جو ہالینڈ والے بستے ہیں، سمندر ان سے اونچا ہے، وہ نیچے ہیں سمندر، انہوں نے اس کے اوپر بند لگائے ہوئے ہیں، اور وہ ہر سال وہ سمندر کو پیچھے دھکیلتے چلے جاتے ہیں، اس سے زمین چھینتے چلے جاتے ہیں. ان کا ملک وہاں آباد ہے. سب سے زیادہ پاک فطرت پہ وہ لوگ ہوئے کیونکہ وہاں تو سمندر کا پانی بھی نہیں آتا. یہاں آپ کے ہاں بند آپ نے نہیں بنائے ہوئے، اور جو اس کے بعد سیلاب سے تباہیاں آتی ہیں تو خدا کی قدرت کا مشاہدہ آپ کو ہوتا ہے اور فسق و فجور کا نتیجہ بتایا جاتا ہے. اس لیے کہ نہ قانون فطرت ان کی نگاہوں میں ہے، نہ اس کی قوت کا انہیں اندازہ ہے. یہ ایک انجن، ایک ایکسل اس کا آپ دیکھتے ہیں 40 ڈبے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور کس تیز رفتاری سے وہ 90 میل اور 60 میل فی گھنٹے کی رفتار سے جا رہا ہے. کون سی قوت ہے جس سے جا رہا ہے؟ یہی بھاگ، یہی دیگچی میں سے جو آپ کے یہاں بخارات نکلتے ہیں، وہی اسٹیم، کچھ اور نہیں. دیکھتے ہیں اس کی قوت. یہ راکٹ جو زمین کی کشش ثقل کا مقابلہ کر کے اس سے اونچا چلا جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ایک شعلے کے اندر پنہا قوت، ایک ذرے کے اندر، ایٹم کو تو ذرہ بھی نہیں کہا جا سکتا. یہ ہے قوت و جبروت اس خدا کی. خدا کے قوانین سے اس کی قوت کا مشاہدہ ہوتا ہے. اب یہ اس قوتوں کا استعمال ہے جو اسے گناہ اور ثواب بنا دیتا ہے. انسانیت ساز کاموں کے اندر قوت کو استعمال کیجئے دین کے مطابق، اس کی خلاف ورزی کیجئے الحاد و بے دینی. تو خدا کی یہ قوتیں ہیں. اس نے جو کہا ہے کہ ان یدعون من دونہ الا اناسا، تو اس کے سوا کسی کو بھی اگر تم پکارو گے تو وہ اس کے مقابلے میں کمزور ہوگا. قوت کا سرچشمہ لہ الملک، قوت کا سرچشمہ خدا ہی ہے، اور ہمارے سامنے خدا کی قوت اور جبروت اور جلال جو ہے اس کے قوانین کی شکل میں آتا ہے. توحید یہ ہے خالص قوانین خداوندی کا اتباع. ذرا آگے چل کے میں عرض کروں گا، قرآن نے خود کہا ہے کہ دین یہ. اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ کسی قوت کو بھی تم پکارو گے وہ کمزور ہوگی. وہیں یدعون الا شیطان مریدا، جس کو بھی تم پکارو گے وہ کیا ہوگا؟ یہاں ایک بات کہی ہے، شیطان، اس کے ساتھ مرید کا لفظ لایا ہے قرآن. یہ ہمارے ہاں ان لوگوں کو تو معلوم نہیں ہے، جو مرید ہوتے ہیں نا وہ اسے بھی مرید ہی کہتے ہیں، یہ میم کے زبر کے ساتھ. اس کے معنی لانتی اور معلوم کے ہوتے ہیں. گالی بھی ٹھیک ہے. یہ شیطان کیا چیز ہے؟
قرآن کریم نے شیاطین الجن والانس یا شیاطین الانس والجن کہا ہے 6/113. دلچسپ چیز ہے یہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. شیاطین جن تو میں پھر عرض کروں گا، یہ شیاطین الانس انسانوں میں شیاطین کہا ہے کہ ہر نبی کی مخالفت ان کی طرف سے ہوتی. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ باتیں وضع کرتے ہیں بڑی خوشنما، بڑی فریب انگیز داستانیں وضع کرتے ہیں. کوئی واز آپ سن کے دیکھیے، افسانے ہوں گے، وضع کی ہوئی باتیں ہوں گی، اور جب پھر وہ کار ثواب کی تفصیلات بیان کریں گے کہ ایک ایک نیکی کے بدلے میں کتنے ایک ایک کام کے بدلے میں کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور کس طرح پھر وہ جنت کی نوما کا ذکر وہاں آتا ہے جو ان کے نام وہ سمجھتے ہیں کہ پٹا لکھا گیا ہے. اتنی خوشنما باتیں، اتنی فریب انگیز باتیں، داستانیں ہی داستانیں، افسانے ہی افسانے. قرآن کہتا ہے کہ یہ ہر نبی کی امت کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کے اندر یہ شیاطین الانس پیدا ہوئے جو افسانے وضع کرتے تھے، فریب دیتے تھے. میں بھی عرض کروں گا کہ یہ فریب دہی جو ہے جنت کے متعلق کتنی بڑی فریب دہی ہے. سب سے بڑا افسانہ، سب سے بڑی دلکش باتیں تو یہی ہوتی ہیں جو یہ جنت کے متعلق گناتے ہیں. شیاطین الانس، شیاطین الجن. شیاطین الانس تو قرآن نے پہلے شروع میں ابتداء میں سورہ بقرہ کے کہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ 2/14. جماعت مومنین کے افراد سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم در حقیقت آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کو فریب دے رہے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ان سے یہ نہ سمجھ لیجیے ان کے ساتھ ہیں ہم. بالکل نہیں. یہ باہر ووٹنگ والے، ہر پارٹی والے سمجھتے تھے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ساتھ ہیں. جو ہی وہ اندر بوجھتے گئے جہاں پردہ لٹکا ہوا تھا، کہا انہوں نے نانم استاد ہم تمہارے ساتھ مذاق کرتے تھے، پرچی دوسرے کے یہاں ڈالی. اب یہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں سے 4 پرچیاں نکل رہی ہیں ان کے نام کی. قرآن کریم نے مذہبی پیشوائیت کو خواہ وہ شریعت کے رنگ میں ہو یا طریقت کی شکل میں شیاطین الانس کہا ہے، اور پھر دوسرے چھپے ہوئے شیاطین الجن جسے کہا. جن کہتے ہیں ہر وہ شے جو نگاہوں سے پوشیدہ ہو. تو ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن نے انسان کے اپنے جذبات کو جو قوانین کی سرکشی اختیار کریں انہیں بھی شرک قرار دیا تھا. چھپی ہوئی سازشیں، دل کے اندر گھسے ہوئے ارادے، توہم پرستیاں، باطل کے اعتقادات، یہ ساری چیزیں نگاہوں سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں، محسوس شکل میں سامنے نہیں آتی. یہ سب شیاطین الجن ہیں. لعنہ اللہ. ہمارے ہاں تو لعنت کے معنی قرض کے ہوتے ہیں اور یہ کچھ گالی سی ہوتی ہے. لانا کے معنی ہوتا ہے خوشگواریوں سے محروم رہ جانا. کہتا ہے کہ ان کے اتباع کا نتیجہ توہم پرستیوں کے ثمرات، اس کے سوا کچھ نہیں. پہلے اس کو مرید کہا ہے، ایسا درخت جس کے پھل تو ایک طرف پتے بھی جھڑ چکے ہوں، وہ خزا دیدہ ٹھٹ کا ٹھٹ رہ جائے. جو کیسی عمدہ مثال ہے یہ. اور اسی کو لعنہ اللہ سے پھر اس کی تشریح کر دی کہ جو زندگی کی خوشگواریوں سے پھر محروم رہ جاتے ہیں. کہا ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. دیکھیے یہ شیطان کا دعویٰ کیا بتایا ہے. چیلنج اس کا کیا ہے؟ وہ خدا سے کہتا یہ ہے، کہتا یہ ہے کہ تم دیکھو کہ میں تمہارے ان بندوں سے اپنا حصہ کس طرح سے الگ رکھوا لیتا ہوں. یہ ساری مذہبی پیشوائیت کا مدار ہی اس پہ ہے کہ وہ اپنا حصہ الگ رکھا لیتے ہیں. تم
یہ فطرانے، یہ صدقے، یہ خیرات، یہ زکوٰۃ، یہ نظر، یہ نیاز، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی کمائی میں سے اپنا حصہ الگ رکھا لیتے ہیں۔ ان حصوں کے متعلق بھی قرآن نے دوسری جگہ بڑی عجیب چیز کہی۔ 6/137 6/137 وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہاں صاحب، یہ تمہاری کھیتی ہو یا تمہارے یہ مویشی ہو، جو کچھ بھی تمہارے ہاں پیداوار ہو، اس میں سے ہمارا حصہ الگ کر۔ اب حصے الگ کرنے میں یہ کہتے یہ ہیں فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بَزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، کہ اچھا بھائی یہ دیکھیے، یہ خدا کا حصہ ہوا، یہ نظر اللہ ہو گیا، وہ جو ایک فکرہ ہے نظر اللہ نیاز حسین، یہ تو خدا کا حصہ ہو گیا۔ قَالُوا هَذَا لِلَّهِ بَزَعْمِهِمْ، یعنی وہ اللہ کا حصہ نہیں ہوتا، بازار میں خیش ان کو دھوکہ دے کے یہ کہتے ہیں کہ لیجئے صاحب یہ تو ہو گیا اللہ کا حصہ۔ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ جو اس کے اولیاء اللہ ہیں، جو شرکاء جن کو کہتا ہے خدا کے شریک، جنہوں نے تمہیں یہ کچھ دلایا ہے، یہ ان کا حصہ، کچھ وکیل کا حصہ، کچھ اس کے منشی کا حصہ، یہ تو ہو دونوں حصے الگ۔ دلچسپ بات، قرآن کہاں جا کے بات کرتا ہے فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، یہ جو حصہ نکالتے ہیں نا ان کا، بتوں کا، اولیاء کا، حضرت صاحب کا، وہ تو یہ سیدھی بات ہے کہ وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، یہ ان کے نمائندے موجود ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ وہ جو حصہ ہوتا ہے وہ تو ان تک ہی رہتا ہے، سیدھی سی بات ہے، وہ لے لیتے ہیں۔ اب رہا یہ اللہ کا حصہ، وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ، وہ جو اللہ ہوتا ہے، اللہ تو سامنے ہوتا نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا صاحب یہ تو ہمارا ہو گیا نا، اب یہ حصہ ہم اللہ کو پہنچا دیں گے، اور وہ بھی لے جاتے۔ یہ جتنی چیزیں نظر اللہ ہیں، کبھی اللہ بھی آتا ہے اس نظر کو لینے کے لیے؟ دیکھا کبھی اس نے؟ یہ کہاں جاتا ہے؟ کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک تو ڈائریکٹلی لے لیتے ہیں نا، یہ تو ہوا نا ہمارا، اور یہ ہے اللہ کا۔ اللہ کا حصہ اللہ کو کیسے پہنچے گا؟ وہ کہتے ہیں تم تو بچا نہیں سکتے، ہم وہیں جا رہے ہیں۔ ان سے پوچھیے، یہ مثال دیتے ہیں کہ صاحب ہم تو پوسٹ آفس ہیں، منی آرڈر جو ہمارے پاس تم لاؤ اس میں تو ہم تو 54 لیتے ہیں 100 کے، یہ تو ہمارا حصہ، اور باقی جو روپیہ ہے جس کے نام ہوتا ہے وہ ہم اسے پہنچا دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ صورت یہ ہے کہ اپنی 54 تو الگ لی، اور یہ جو 100 ہے اس کے نام کا، تو وہ تو کہیں ہوتا نہیں ہے، یہ اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ہم لے جاتے ہیں، پہنچا دیں گے۔ صاحب یا کیا عجیب فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے۔ تو آپ نے دیکھا عزیزان من، یہ سارے قصے نظر و نیاز کے کس طرح سے بٹوارا ہوتا ہے غریب کی محنت کی کمائی کا، کہاں کہاں یہ رکھوایا جاتا ہے۔ یہاں تو آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، یہ براہمنوں کے ہاں اگر آپ دیکھیں کہ جب وہ آتے تھے یہ دان لینے کے لیے، تو وہ کس کس شکل میں انہوں نے یہ الگ الگ پوجیاں بنائی ہوئی ہوئی تھیں، یہ اس دیوتا کا، یہ اس دیوی کا، یہ برہما کا، یہ شیو کا، یہ وشنو کا، وہ سارا اس کے اندر الگ الگ ڈلواتے تھے، اور پھر وہ ساری لے جاتے تھے، ساری اپنی جھولی میں پڑ جاتی تھی۔ یہی تمام پرستیاں آپ کے یہاں رائج ہیں، 20 قسم کی، کہیں پیروں کے نام کی مندریاں ڈالی ہوئی ہیں، کانوں میں بالیاں ڈالی ہوئی ہیں، گلوں میں ہنسلیاں ڈالی ہوئی ہیں، پاؤں میں وہ کڑے سے ہوتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، ان کو پھر لے جایا جاتا ہے درگاہوں کے اوپر، بکرے ساتھ جا رہے ہیں، کہیں نیازوں کی دیگیں وہاں پک رہی ہیں، یہ سارے کا سارا اللہ کے نام کے اوپر یہ جا رہا ہے، اور وہ جو قرآن کہتا ہے جو لے جاتے ہیں اپنے۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، یہ چیلنج تھا ان کا خدا کے لیے کہ تم دیکھو یہ کہلائیں گے تو تمہارے ہی بندے، اور ہم ان سے اپنا حصہ کس طرح وصول کرتے ہیں، دیکھیے گا ذرا کیا کیا طریقے ہیں، تو توہم پرستی سے ہوں گے۔
عزیزان من، کسی کی جیب سے پیسہ نکالنا، جب تک آپ اس کی عقل و فکر کو معاف نہیں کریں گے وہ نکال ہی نہیں سکتے آپ اس کی جیب سے پیسہ. کوئی آسان بات ہے؟ پاگل کسے کہتے ہیں؟ جسے اپنے نفع نقصان کا خیال نہ ہو، جس کی جیب سے آپ نے کچھ نکالنا ہو، پہلے اس کے عقل کے دیے کو گل کیجئے، یہ سوئچ آف کیجئے، سوچنے سمجھنے کی قوتوں کو مفلوج کیجئے تو پھر وہ دیتا ہے. یہ راستے میں کھڑا ہوا یہ ننگ دڑنگ ایک فقیر، وہ کس طرح آپ کے جیب سے روپیہ نکالتا ہے؟ آپ پاس سے چلے اور اس نے سرخ سرخ آنکھیں آپ کی طرف کی اور اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ، دیکھو کیا کرتا ہوں میں تمہارے لیے. صاحب کبھی وہ سانس لے گا تو منہ سے شورا نکلتا ہے، فاسفارس رکھی ہوتی ہے، کبھی وہ اپنے بالوں کو نچوڑتا ہے، اس میں سے دودھ کے قطرے نکلتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس سے کہتا ہے کہ دیکھتے ہو میری قوتوں کو. وہ سامنے کا جو کھڑا ہوتا ہے عقل و فکر معاف ہو جاتی ہے، کانپنے لگ جاتا ہے. نکال تیری جیب میں کیا ہے، جو کچھ بھی ہے نکال کے دیکھ دیتا. یہ توہم پرستی کے راستوں سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں سے لیتے ہیں. والا اضلنہم، چیلنج ہے یہ شیطان کا خدا کہ دیکھو میں تیرے بندوں کو کس طرح سے گمراہ کرتا ہوں. ولا امنینہم، کہتا پہلی چیز یہ کہ ان کے کام رک جائیں اور انہیں میں پھر امیدیں دلاؤں کہ میں مرادیں پوری تمہاری کروں. کیا بات، درگاہ پہ جاتے ہیں اس وقت جب کام رکتا ہے. کام میں کامیابی کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے بتائے ہوئے قاعدے اور قانون کے مطابق چلو، لیکن جہاں معاشرے میں لا قانونیت عام ہو جاتی ہے وہاں رکے ہوئے کام میں قانون کی طرف نگاہ اٹھتی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ کسی پیر صاحب کے ہاں جائیے، کہیں سے تعویذ کرا لیجئے، کسی قبر پہ پاس چلے جائیے، کہیں منت مان لیجئے. قاعدے قانون محنت کسب و ہنر سے نہیں، لا قانونیت کے ذریعے سے مرادیں بار آئیں گی. غور کیجئے یہ بات کتنی دور کی ہے. اسی کا نام تو توہم پرستی ہوتا ہے. کہا تم، قرآن یہ کہتا ہے کہ چیلنج دے رہا ہے یہ شیطان خدا کو کہ تم دیکھو میں تمہارے بندوں کو کیسے گمراہ کرتا ہوں. پہلی چیز ہے ولا امنینہم، ان کی جو مرادیں، ان کی جو کامیابیاں یوں نہیں حاصل ہوتی، ان کے لیے میں ان کے دلوں کے اندر آرزویں بیدار کروں گا. مانگو مرادیں، پھر جو کچھ ان سے کہوں گا کرتے چلے جائیں گے بغیر سوچے سمجھے. ولا آمرنہم فلا یبتکن آذان الانعام ولا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ. پھر کبھی میں ان سے کہوں گا کہ یہ بکرا جو ہے پیر مدو کے نام کا، اس کا ایک کام چیر دو. پیر کے نام کا بکرا ہو گیا صاحب. یہ جو تمہارے یہاں مواشی پیدا ہوا ہے اس کو اس انداز سے بنا دو، یہ فلاں قبر کے نام کا ہو گیا. ساری توہم پرستیاں جڑ اس کی ہے ولا امنینہم، مرادیں بار آنے کی توقعات ان کے دل میں پیدا کرتا چلا جاتی ہے. یہ ساری توہم پرستیاں مرادیں بر لانے کے لیے ہوتی ہے. جو قومیں قاعدے و قانون کے مطابق چلتی ہیں ان کی مرادیں رکتی نہیں ہیں. جہاں رکتی ہیں وہ کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ کہاں غلطی ہو گئی. جہاں سے غلط قدم غلط سمت کی طرف اٹھتا ہے وہاں کھڑے ہو کے پھر وہ صحیح سمت کی طرف رخ کر لیتے ہیں، مراد بار آ جاتی ہے. جہاں قانون کا تصور نہیں ہوتا وہاں توہم پرستیاں آتی. بات سمجھ میں تو آتی نہیں ہے، پھر اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ فلاں حضرت صاحب نے بد دعا دے دی تھی، فلاں چوڑی شاہ صاحب کے مقبرے کی طرف میں پیٹ کر کے چلا آیا تھا. یعنی نگاہ اس طرف جاتی ہے، اس وجہ سے یہ سب مجھ پہ عذاب ہوا ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ فلاں قبر پہ چراغاں کیجئے، فلاں جا کے منت مانیے، وہاں یہ نظر دیجئے، نیاز دیجئے. چلا ہوا ہے قصہ عزیزاں نے. قرآن کی حامل کون کر کیا رہی ہے؟ چیلنج خدا کہتا ہے، شیطان نے چیلنج دیا تھا یہ کہ دیکھو میں کیا کرتا ہوں. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جس نے بھی خدا کو چھوڑا اور انہیں اپنا کارساز بنا لیا، اتنا بڑا نقصان، ایسا واضح نقصان، لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی، اس لیے کہ وہ پہلے تو سمجھنے کی قوتوں کو ہی مفلوج کرتا ہے. خسران مبین،
عزیزان ایمان، عقیدت مندی کے جذبے کو الگ کر کے کبھی سوچئے غور و فکر کے ساتھ کہ چونے، اینٹیں اور مٹی کا ایک ڈھیر وہ کیا قوت رکھ سکتا ہے؟ وہ بے قوت لاش کے جس کے متعلق محاورہ یہ ہے مردہ بدست زندہ، آپ اپنے ہاتھوں سے اس لاش کو اس زمین کے نیچے دفن کر، اتنی کمزور و بے قوت کہ وہ اتنا بھی نہیں کہتی کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، میرے اوپر مٹی اتنی ڈال رہے ہو تھوڑا سا تو اس میں سوراخ رکھ دیجیے. اتنی بے قوت، بے حس، بے حرکت. انہی مردوں کے متعلق یہ تو عقل و فکر کی بات سے آپ دیکھیے، قرآن کے ارشادات دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ یہ سن ہی نہیں سکتے، یہ بے حس ہوتے ہیں، بے شعور ہوتے ہیں، ان کو تو اپنے متعلق بھی پتہ نہیں ہوتا کچھ. یہ کہہ رہا ہے قرآن. اور جس میں مردہ تو بے جان ایک جمادات کی طرح کی ایک چیز ہو جاتا ہے، لیکن یہ زندہ انسان اپنی کامیابیوں کا مرکز و محور اس مردہ لاش کو قرار دیتے ہیں، اس کی قبر کو قرار دیتے ہیں. جہاں حضرت صاحب بیٹھ گئے تھے وہاں، یہاں ان کے قدم شریف ٹک کیا تھا وہاں، پوچھو نہیں. دھرم سالے سے ایک سنگ چلتا تھا صاحب، ایک کونے سے ڈیرا غازی خان کے اس گاؤں میں پہنچتا تھا. سخی سرور کا سنگ چلا ہے، جھنڈے لیے ہوئے ہیں، ڈھول لیے ہوئے ہیں. راستے میں وہ قیام کرتے جاتے تھے. کہاں قیام کرتے تھے؟ یہاں وہ کہتے تھے کہ حضرت صاحب جہاں بیٹھے تھے، جہاں جہاں انہوں نے قدم دیا وہاں خانقاہیں بنی ہوئی. پورا راستہ بھر سینکڑوں میل کی مسافت، اور ہر مقام کے اوپر ادھر ارد گرد کے گاؤں کے لوگ اس سنگ میں ساتھ مل جاتے تھے. یہاں سے وہاں تک یہ سنگ پیدل چلا جاتا تھا. یہاں بیٹھے تھے حضرت اور وہاں تک پہنچتا چلا جا رہا ہے. یعنی یہ کیفیت ہو جاتی ہے اس قوم کی. صرف ایک چیز نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، قانون، قانون کی قوت، خسران مبین، کھلا ہوا نقصان. دیکھ لیجیے ان قوموں کی حالت جو اس قسم کی توہم پرستیوں کے اندر جکڑی ہوئی تھی، وہ ابھر ہی نہیں سکی. وہ ہندوؤں کی توہم پرستی ہو یا عیسائیوں میں دو گروہ ہیں، پروٹسٹنٹ ان کے ہاں کچھ پھر بھی معتزلہ کی قسم کے ہیں، وہ ان توہم پرستیوں میں بہت کم ہے. کیتھولکس ان کے ہاں خالص توہم پرستی میں گزرے ہوئے. کرسچن ورلڈ کے اندر بھی ان دونوں گروہوں کے اندر بڑا فرق ہے. کیتھولکس جہاں جہاں ہیں وہ پست ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یعدہم ویمنیہم، سارا چکر اس پہ چلتا ہے کہ وہ ان کے دلوں کے اندر مرادیں بر لانے کی آرزویں بیدار کرتا ہے اور انہیں پھر جھوٹے وعدے دے دیتا ہے. بس کہتا ہے راز یہ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، حالانکہ جو وعدے وہ کرتا ہے فریب ہی فریب ہوتا ہے. فریب کا مدار کیا ہوتا ہے؟ اس ماننے والے کی عقیدت. وہ جو میں پنجابی کا محاورہ دہرایا کرتا ہوں جو بڑی ایک عظیم حقیقت کا حامل ہے، ان میں کچھ نہیں ہوتا. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، یہ تو بالکل ایک فریب ہوتا ہے. یہ فریب کھائے ہوئے جو ہوتا ہے یہ سب کچھ اسے سمجھتا ہے. وہ محاورہ پیر ماندیا نو کھاندا، جو اسے پیر مانتا ہے اس کے لیے وہ ساری قوتوں کا ماور ہوتا ہے. وہ کھاتا ہی اسے ہے. جو اسے پیر مانتا نہیں ہو تیلا دو آل نہیں ہوں، چلو چل جا کے کام کر پیر ماندیا نو کھاندا. یہ اس ماننے والے کی عقیدت ہوتی ہے جو اسے تمام قوتوں کا مرجع بنا دیتی ہے. ورنہ ان کی اپنی حیثیت تو وہی اقبال کے الفاظ، ای خدا تا سجداش کر دی خدا. تو خدا وہ ہے کہ اس کے سامنے سجدے میں پڑے رہو تو اس کی خدائی قائم. کیوں یکے اندر قیام آئی پناہ، تم اس کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہو جائے اس کی خدائی ختم ہو جاتی. ان کی خدائی، ان کا جبروت، ان کا جلال رہین کرم ہوتا ہے سجدہ کرنے والوں کی اپنی نیاز مندی اور عقیدت کا. ان کے اپنے اندر کوئی قوت نہیں ہوتی. قوت
خدا کے عطا فرمودہ وضع کردہ قوانین کے اندر ہوتی ہے عزیزان من، اسی کو خدا کی قوت کہا جاتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، ان اقوام کا، ان اشخاص کا انجام جہنم کی تباہی ہے۔ اور جو اس طرح اپنے آپ کو جہنم کے اندر گرا لے تو کہا کہ پھر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے مل نہیں سکتا۔ غلطی ہو جائے عقل و فکر کی روح سے اس پہ غور کیجئے تو اس میں سے نکلنے کی راہیں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ تو وہم پرستیوں کے جال میں پھنسا ہوا انسان نکل ہی نہیں سکتا۔ ذرا آپ ان کو اس سے نکال کے دیکھیے کہ جو ان مزاروں پہ جمعرات کی شام کو جا رہے ہوتے ہیں، بات کر کے دیکھیے ان کی شان میں اتنا سا بھی کہنا کہ بھائی وہ تو ہمارے تمہارے طرح کے انسان تھے، گستاخی سمجھی جاتی ہے، کانپ رہا ہے، ڈر رہا ہے، توبہ کرو۔ ارے بھائی تم تو یہ کچھ کہتے ہو، خدا کے لیے میرے سامنے تو یہ نہ کہو، تم تو مردود منکر ہوئے ہو، مجھے بھی کیوں یہ کچھ کرتے ہو؟ ڈرو ان کے عذاب سے، ڈرو ان کے جلال سے، بزم کر دیتے ہیں حضرت صاحب۔ نکل ہی نہیں سکتا، توہم پرستی کے جال میں پھنسا ہوا نکل ہی نہیں سکتا۔ ولا یجدون عنہا محیص، کیا چیز کیا جاتا ہے۔ اور ان کے مقابلے میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، قوانین کی صداقت پر یقین محکم، ان کے مطابق ایسے کام جو انسان کی صلاحیتوں کو بیدار کرتے چل جائے، عمل صالحات، نتیجہ خوشگواریوں کی جنت، ایسے ثمرآور درخت ان کے اوپر کبھی خزاں نہیں آ سکتا۔ ادھر یہ کہا تھا کہ شیطان کا ہر وعدہ جو ہے غرور، فریب ہے، یہاں کہا وعد اللہ حقا، خدا جو وعدہ تم سے کرتا ہے، یہ حق کے معنی صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہ سچا ہے، آپ کو اب معلوم ہوگا حق کے معنی ہے جو ٹھوس حقیقت بن کے سامنے آ جائے۔ حقیقت کہتے ہیں یہ ٹھوس، ثابت، مستحکم، مرئی، محسوس ہے۔ وعد اللہ ہے حق، یہ صرف ذہنی چیز نہیں ہے، اعتقادی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک ٹھوس نتیجے کی شکل میں سامنے آنے والی بات ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور خدا سے زیادہ بات کا سچا کون ہوگا؟ اس کی صداقتیں تو اس کے قوانین پر عمل کرنے سے سامنے آتی ہیں۔ سائنٹسٹ کی لیبارٹری جو ہے، جو ایک ایک منٹ کے بعد اس کے وعدے کے حق ہونے کی دلیل بنتی چلی جاتی ہے، اور انسانی زندگی کے اندر جس روش کے مطابق جو قوم جس قسم کا نظام وضع کرتی ہے، اس کے نتائج خدا کے قوانین کی صداقت کی زندہ دلیل بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے خدا کے وعدوں کا حق ہونا، اور یہ ہے ان کی صداقت کا ثبوت۔ ہمارے ہاں نہ وہ قوانین ہیں قوانین فطرت، نہ ہماری تمدنی زندگی میں وحی کے دیے ہوئے قوانین خداوندی، تو ہمیں کیا معلوم کہ خدا کے وعدے جو ہے کس طرح سچ ہوتے ہیں؟ ان سے جب پوچھئے تو یہ کہتے ہیں بالکل قیامت میں جا کے یہ تمہیں پتہ چل جائے گا، بالکل سچے وعدے ہیں۔ یعنی یہاں تو اس کی صداقت اور اس کی سچائی کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا، یہ وہاں جا کے ثبوت ملے گا۔ اب یہ بات کہی کہ اس کا نتیجہ یہ جنت کی زندگی ہے۔ اب جنت کے متعلق یہ جو ہمارے ہاں کے آبار و روان ہیں، ان کے دیے ہوئے تصورات، ہاں خدا کے محبوب کی امت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے تو یہاں ہی جنت کے لیے اگر میں وہ روایات آپ کے سامنے پیش کروں تو پھر حیرت ہو آپ کو کہ کتنی ارزاں جنت بک رہی ہوتی۔ دو مسلمان جب آپس میں مل کے السلام علیکم کہا کے مسافہ کرتے ہیں، قبل اس کے مسافے سے ان کے ہاتھ الگ ہو، ان کے لیے جنت لکھ دی جاتی۔ سویر تو شام تک 20 30 50 جنتاں تے آئیاں نا، ایک رکھ لینیاں تے باقی گہنے پا دینیاں۔ مسجد میں جا کے دایاں قدم اگر پہلے اندر رکھ دیا جائے تو اسی وقت جنت۔ صبح کی نماز کے بعد 33 دفعہ استغفر اللہ والی بات پڑھ لی جائے، صبح کی جنت، بڑی لسٹ ہے ان کی۔
اور شہادت کا درجہ تو پوچھو نہیں یہاں کیسے بڑھتا ہے ہمارے. قرآن کریم نے سب سے بلند تر درجہ ان کا دیا ہے جو خدا کی راہ میں جان دے دیتے ہیں. انہیں شہید کہا جاتا ہے، خدا کی راہ میں جان دینے والے. روایت میں ہے کہ حضور سے یہ پوچھا گیا کہ یہ ایک تو جتنی جنگ ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس میں کوئی 1000 کے قریب سارے ان جنگوں کے اندر شہادت انہیں نصیب ہوئی جتنے شہید ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد جنگوں کا سلسلہ ہی نہ رہا. تو روایت میں ہے کہ یہ پوچھا پھر صحابہ نے کہ حضور ایک تو ہمارے ہاں پہلے ہی یہ اتنی کمی تھی یہ شہداء کی تعداد کی، اور پھر اس کے بعد تو اب یہ موقع ہی کوئی نہیں رہا، تو کیا حضور کی امت میں بس اتنا ہی اس نے ووٹر میں اللہ کے جان ڈر. آپ نے فرمایا کہ نہیں تم تو غلط سمجھتے. شہادت کے لیے یہی ایک بات نہیں کہ میدان جنگ میں جا کے فی سبیل اللہ جان دے دے تو شہید ہے. جو شخص ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید. پنجابی چ نہیں بھی ڈوب کے مارے شہید. جو شخص ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید. جو شخص آگ میں جھلس کے مر جائے وہ بھی شہید ہے. ساری لسٹ تو گنا نہیں سکتا، گنسی آتی ہے، لیکن ایک بات تو گن والی بھی ہے، جو شخص ہیضے سے مر جائے دستوں کی بیماری سے وہ بھی شہید. اور پھر لسٹ بنی ہوئی ہے آپ کے یہاں شہادت کی لکھی. اور جنت ملنے کا تو پوچھو ہی نہیں. جو اتنا کچھ بھی نہ کرے اس کے لیے بھی پھر ضرورت کچھ نہیں ہے. پھر وہ آگے جو آپ کے یہاں بڑی لمبی جو روایت آتی ہے وہ بخاری میں اور تمام صحائف کے اندر، قیامت میں جب پھر حساب کتاب ہو جائے گا، جنت والے جنت میں بھیج دیے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں بھیج دیے جائیں گے، عدالت کا وقت ختم ہو جائے گا، دفتر بند کر دیا جائے گا، رجسٹر سنبھال لیے جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا. اللہ میاں جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے اٹھ کے، تو نگاہ ماریں گے تو حشر کے میدان میں ایک شخص سجدے میں پڑا ہوا نظر آئے. آپ فرشتوں سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ سارا میدان تو یہ صاف ہو گیا تھا، یہ کچاری کے احاطے میں یہ ایک شخص کون باقی ہے اور کیا صورت ہے کہ یہ اس طرح سے سجدے میں گرا ہے؟ جاؤ اٹھا کے لاؤ ان. وہ جا کے اٹھائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جی وہ سجدے سے نہیں ہوتے. اللہ میاں خود جائیں گے ان کے پاس. کیا بات ہے، دیکھیں گے تو پھر وہ حضور شفیع المذنبین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ سے کہیں گے کہ آپ کیوں جنت میں نہیں گئے؟ آپ کو تو سب سے پہلے یہ چیز طے ہوئی تھی جانے کے لیے. آپ فرمائیں گے کہ میں جنت میں کیسے چلا جاؤں جبکہ میری امت جہنم میں ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ کو تو جنت میں ہم نے بھیجنا ہے، تو کہیں گے پھر اس کے لیے شرط ماننی پڑے گی، پہلے میری امت کو جنت میں بھیجیے پھر جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہاتھ ڈالیں گے جہنم میں اور اس طرح سے ایک پراگا وہ کڈ جی میں مچھیرے رے جال کی مچھلیاں بجی ہوں گی اور وہ انہوں کرین کی طرح یہاں جنت میں لٹکا دیں. کہیں گے اٹھو، کہیں گے نہیں صاحب اتنے سے کیا ہوتا ہے. عزیزان من کیا سن رہے ہیں ان کہانیوں کو؟ آپ نے دیکھا تو کہا تھا کہ یہ پھر بڑی دلکش افسانے وضع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اور ہاتھ ڈالیں گے پھر اور چلا جائے گا. اٹھو ابھی بھی نہیں صاحب. اور اس پہ پھر جو پھر مولوی جھوم کے پھر وہ نظم پڑھتا ہے جس کا نہ قافیہ ہوتا ہے نہ ردیف ہوتی ہے، کہ پھر اور وہ محبوب بنے ہوئے ہیں، وہ عاشق بنے ہوئے ہیں، وہ منتیں کر رہے ہیں، یہ اٹھتے نہیں ہیں، یہ ایک ایک چیز ان کی پوری کر رہے ہیں. محبوب جو ہوئے صاحب نکالتے چلے جائیں گے، نکالتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ جو آخری آدمی امت کا ہے اس کو بھی نکال کے جنت میں بھیج دیں گے. تو اس کے بعد پھر آپ اٹھ کے تو آخر میں جنت میں جائیں گے اور پھر اللہ میاں واپس تشریف لے جائیں گے. غور فرمائیے آپ،
یہ کچھ آپ کے لیے کہا قرآن ہے عزیزان ایمان. یہاں جو یہ کہا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور اس کے بعد کہا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. یاد رکھو خالی آرزوؤں سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی، نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق نہ ان اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق. انہوں نے بھی یہ عقائد وضع کر رکھے تھے. یہودیوں کے ہاں یہ عقیدہ تھا، یہودی مختون ہوتے تھے، اپنے بچوں کا ختنہ کرتے تھے. ان کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ جنت میں ایک ہی چیز، قیامت میں صرف ایک چیز ہے جو وہاں دیکھی جائے گی اور جس سے فیصلہ ہوگا جنت جہنم. عزیزان ایمان ان کی بات پہ ہنستے ہیں، اپنی بات پہ روتے ہیں. انہوں نے یہ معیار مقرر کیا تھا امانی ہند، اپنے ذہن سے ایک معیار مقرر کر دینا، یہ ہے نا امانی کے معنی. بات تو آگے چلی جاتی ہے. میری یہاں بیٹی اور بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، کیا کیا بتاؤں. یہ جو پھر الہیات کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کو حل کیسے کیا جائے. سوال ان کے یہاں یہ پیدا ہوا کہ بعض بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، ان کا ختنہ ابھی نہیں کیا جاتا. تو اگر یہ معیار ہوا کہ اتنا دیکھ کے جنت اور جہنم میں بھیجنا ہے، تو یہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے یہودیوں کے ہاں بچے یہ تو ہوں گے غیر مختون. ان کے متعلق کیا کیا جائے؟ ان کے لیے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اس طرح سے جو پیدا ہوئے بچے ہیں ان کا ختنہ کریں. اور بات ہے آگے جہاں فلسفہ آتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ سیمیٹک اقوام تھی نا، سامی قومیں، یہ یہودیوں کے یہاں نہیں، یہ سامی اقوام میں ختنے کی رسم آ گئی تھی. یہ ادھر عرب بستے تھے بنی اسماعیل والے، انہوں نے بھی ختنہ شروع کر دیے تھے اپنے یہاں. انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ گھپلا ہو جائے گا، یہ بھی انہوں نے بھی ختنہ شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات ایسی نہیں ہے، خدا کو کون دھوکہ دے سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بچوں کا ختنہ کر کے میری بیٹیاں معاف رکھے تو وہ یہ جو غیر بنی اسرائیل اپنے مختون جائیں گے نا، یہ ان کی کھالیں ان سے لگا دے. معیار وہی رہے گا امانی یہ اہل کے. عیسائیوں کے یہاں سیدھی سی بات کہ جو بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارے کے اوپر ایمان لے آئے وہ جنت میں چلا گیا. قرآن نے کہنا تو یہ تھا کہ یہ جنت یوں نہیں بٹا کر، یہ اپنی اپنی پیدا کردہ آرزوؤں کے مطابق نہیں ملا کرتی. لیکن ان کی بات کہنے سے پہلے کہا کہ لیسا بامانیکم وامانی اہل کتاب. اہل کتاب کی ان امانی کا ذکر بعد میں کیا ہے، نہ تمہاری ان آرزوؤں کے مطابق نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق. اللہ اکبر. من یعمل سوءا یجز بہ، تم ہو یا وہ ہو، جو بھی خدا کے قانون کے خلاف کوئی کام کرے گا بدلہ اس کو، پاداش اس کو مل کے رہے گی. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. خدا کے قوانین کے علاوہ پھر کوئی اس کا وادی وارث اور حامی اور ناصر نہیں ہوگا. تم ہو یا یہ اہل کتاب ہو. پس باشد ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا. اور جو بھی تم میں سے ان صداقتوں پر یقین رکھے گا اور پھر اعمال صالحہ ہوں گے، وہ ہوگا عورت ہو یا مرد ہو. کیا بات ہے. یہاں عیسائیت کے یہاں یہ بھی چیز تھی کہ عورت جنت کے اندر نہیں جا سکتی. میں کہا کیسے باشد، اس میں مرد اور عورت کا کوئی امتیاز نہیں ہے. جو بھی ان صداقتوں پر یقین رکھ کے اس کے مطابق کام کرے گا وہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا. عزیزان ایمان، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں میں کہا کرتا ہوں کہ بعض آیات ایسی ہیں جن کو جلی حروف میں لکھ کر اپنے اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ان میں یہ آیت بھی ہے کہ لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. یہ خوش آئند آرزویں ہمارے دلوں کی، یہ خوش اعتقادیاں، یہ غلط قسم کے نظریات شفاعت، یہ ہیں جنہوں نے قوموں کو تباہ کیا ہوا ہے.
کیوں جاتے ہیں ان کی بارگاہوں کے اندر لوگ؟ دعائیں کرانے کے لیے، بخشش مانگنے کے لیے. کہتے ہیں یہ خدا کے مقربین ہیں، ہماری وہ نہیں سنتا، ان کے تھرو بھیجنے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. امانیت، جانے کی امانی اللہ. آیات تو بہت ہیں، دو ایک مثال کے طور پہ سامنے لائیے. جنت کیسے ملتی ہے؟ لیسا بے امانی یہ تم پھر سامنے لائی، تمہاری خوش عقیدیوں کے مطابق نہیں. 2/214 2/214. ام حسب تم، کیسے بات شروع کرتا ہے. کیا تم یہ ذہن میں خیال کیے بیٹھے ہو ان تدخلوا الجنت، کہ جنت میں تم پہنچ جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تم ذہن میں یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ بس ہم نے اپنے آپ کو اس کے محبوب کی امت میں شمار کیا، جنت میں چلے گئے. ایسے نہیں ہوگا. یہ راستہ تو بڑا دشوار گزار ہے. اس میں تو قدم قدم پر مخالفت کی قوتوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، تصادم ہوتا ہے. یہ تو میدان کارزار میں جانا پڑتا ہے. یہ جو جہاد کا میدان ہوتا ہے، اس میں کیفیت یہ ہے کہا کہ تم سمجھے بیٹھے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو وہ مقامات آئے نہیں جن مقامات سے اس سے پہلے جنت میں جانے والے گزرے، جن کی کیفیت یہ تھی کہ سخت مصائب کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، مقابلے میں افواج قاہرہ دشمنوں کی ان کے سامنے آئیں، جنگ و جدال ہوا، تلواریں چلی، نیزے اور ڈھالوں کا جھنکار وہاں ہوئی. اس قسم کے وہاں جان دینے کے مراحل پیش آئے. اس قدر سختیوں کے پہاڑ ٹوٹے، زلزلوا کہ زمین ان کے نیچے کانپ اٹھی، اور رسول اور اس کے ساتھی پکار اٹھے کہ اے خدا تیری نصرت کب آئے گی. اس موقع پہ آواز آئی کہ ہاں ہماری نصرت آئی، سمجھو، جانے دو اور دیکھو جنت میں پہنچ کے یوں جنت میں جایا کرتے ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی بیٹھے ہوئے جنت میں پہنچ جاؤ گے. لیسا بے امانیکم، تمہاری خود فریبیوں کی روح سے جنت نہیں ملا کرتی. کس قدر درخشندہ ہے وہ روایت و حدیث حضور کی کہ جنت تحت ظلال السیوف، تلواروں کے سائے کے نیچے جنت ہوتی. شہادت کے مرگ میں ڈوب کر مرنے سے، جل کر مرنے سے. کیا تم یہ سمجھے ہوئے ام حسبتم لیسا بے امانیکم، تمہاری خوش عقیدیوں کے مطابق جنت نہیں ملا. دوسرے مقام پہ ہے 29/1 29/1 جنت کے در. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محض یہ کہہ دینے سے کہ ہم مسلمان ہیں جنت میں بھیج دیے جائیں گے، اور وہ ان بھٹیوں میں سے نکالے ہی نہیں جائیں گے کہ جن میں نکلنے کے بعد ایک چھوٹی دھات کندن بنا کرتی ہے. فتنہ، بھٹیوں میں سے گزارنا. کیا سمجھتے ہیں یقولوا آمنا، یہ ہے نا ہم کہ بس کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں اور پھر اس کے بعد سمجھ لیا کہ جنت کے وارث ہو گئے. اس کے محبوب کی امت ہے، وہ خود بخشوا لے گا. کہ متعلق یہ ہے کہ بخشوا لے گا، اس نے خود اعلان کیا، قرآن کریم میں اس کی زبان مبارک سے اعلان کرایا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ میں بھی اگر خدا کے قانون کی خلاف ورزی کروں گا تو میں بھی اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. جو خود اس سے نہیں بچ سکتا تو کیا وہ ان کروڑوں کو جو اس کے قانون کی خلاف ورزی کی معصیت میں کی پاداش میں جہنم میں گئے، ان کو بخشوا کے لے جائے گا؟ تو کہتا ہے میں بھی نہیں اس سے بچ سکتا. کیا تم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، بھٹیوں میں سے گزارا جائے تو پھر اس قسم کی یہ بھٹیاں آتی تھی. ایک مثال
33/10, 33/10 ان भट्टियों में से गुजरना पड़ता है जन्नत। जंग आजाब का किस्सा है, मैदान जंग में सामने दुश्मन है, इधर ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांडर इन चीफ की हैसियत से हैं, सहाबा किबार लश्कर की हैसियत से हैं। कैफियत वहां घमसान का मार का इतना पड़ा है, इज़ जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम, उधर से भी लश्कर जर्रार आ गया, इधर से भी एक फौज उमड़ करके आ गई तुम्हारे मुकाबले में। कैफियत ये हो गई इज़ा ज़ागतिल अब्सार, तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तो बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिरा, दिल धड़क के हल्कों तक आ पहुंचे। कैफियत ये तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनून, तुम में ऐसे लोग भी थे कमजोर दिल के जिन्होंने ये समझा कि साहब ये वादे जो थे वो तो कुछ गलत होते नजर आते हैं। हुनालिक अब्तुलियल मुमिनून वज़ुल्ज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, कहता इस तरह से हम वाकयात को गर्दिश दे के सामने लाया करते हैं और इस तरह से जलजला अंगेज क़यामतें टूटा करती हैं ताकि तुम ये पहचान सको कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी खुदी कितनी बेदार हुई है, तुम्हारे अंदर जिंदा रहने की सलाहियतें कितनी पुख्ता हुई हैं। इस तरह ये मौके पहुंचाए जाते हैं बहम, और जो इन भट्टियों से गुजर के अपने आप को इसका अहल साबित कर दे कि मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो जन्नत में जाया करता है। इकबाल ने कहा बहिश्ते बहरे असहाबे करम, बहिश्ते बहरे अरबाब हुममस, एक बेश्त तो ये है साहिब अज़्म हिम्मत, साहिब जूद सखा, उनके लिए बगो इतनी मुसलमान रहा कि खुशबाश, इन मुसलमानों से कहो कि खुश हो जाओ, बेश्ते फी सबीलिल्लाह हम मस्त, अल्लाह वास्ते भी जन्नत मिल दी है, अल्लाह वास्ते भी जन्नत लाने वाले। जो मैं कहा करता हूं इनके यहां जन्नत के मुतल्लिक लफ्जी बख्शीश है, बख्शिश, या अल्लाह बख्श दे, बख्शीश ही मांग दे। गदागरों की कौम जन्नत बख्शीश के तौर पे नहीं। आम बहिश्ते के खुदाए बतो बख्शद हम हीच, बहिश्त भी अगर खुदा तुझे बख्शिश के तौर पे देता है तो कतन इस काबिल नहीं है कि उसे कबूल किया जाए। ताजदाए अमले तुस्त जना चीजें हस, तेरे अपने अमाल के बदले में अगर वो मिलती है तो फिर इस काबिल है कि उसे कबूल किया जाए। दोनों जन्नतों का फर्क आपको पता है। तमसीली अंदाज में जो कुरान ने कहा कि आदम को पहली जन्नत जो थी वैसे ही दे दी गई। उस जन्नत की कैफियत ये थी कि एक मासियत हुई, कान से पकड़ के बाहर निकाल दी, और उसके बाद उससे कहा गया कि यही जन्नत दोबारा हासिल करो, अपने अमाल के सिले में लो। ये जन्नत जो है इसके मुतल्लिक कहा हुआ तिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तमूहा बिमा कुंतुम तामलून, ये वही जन्नत है, अब तुम इसके वारिस बनाए गए हो अमाल के बदले में, खालिदीन फीहा, अब तुम्हें कोई यहां से नहीं निकाल। खून दे के खरीदी हुई जन्नत है, कौन छीन सकता है उसकी? तो अल्लाह वास्ते की मिली हुई, खैरात में मिली हुई होती है कि सखी का जी चाहा तो उसने दे दिया, जी चाहा छीन के ले। लैसा बे अमानियकुम वला अमानिय अहलिल किताब, क्या बात, न इन अहले किताब की आरजुओं के मुताबिक, न तुम्हारी खुद फरेबी के लिहाज यूं जन्नत नहीं मिला करती। और इसके बाद का वमन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन, ये है निजाम जिंदगी। इससे ज्यादा हसीन निजाम जिंदगी और सिस्टम ऑफ लाइफ और कौन सा हो सकता है? क्या निजाम जिंदगी? मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, जिसने तमाम कमाल अपने आप को सरेंडर करके झुका दिया कवानीन खुदाबंदी के सामने। वह हुआ मुहसिनुन, मुहसिन, इस तरह से उसने इस कायनात के हुस्न को भी संवारा, अपनी जात को भी हसीन बना लिया। ये है वो दीन जिससे बेहतर दीन और कोई नहीं। इसका अमली नमूना वत्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफा, उस इब्राहीम के रास्ते के ऊपर चला हनीफ, तो जिसने अपने सामने एक नस्बुल ऐन रखा था खुदा की तौहीद का, इधर उधर उसने तनखियों से भी नहीं देखा, सीधा उसकी तरफ हो गया।
واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا اپنا دوست بنایا کرتا ہے۔ کہا یہ کہ یہ دین ہے، خدا کے قوانین کے سامنے ہم تن تسلیم بن کے جھک جانا، اس کے خلاف کوئی ایک قدم نہ اٹھانا۔ اس دین کی مثال قرآن کریم ہمیشہ خارجی کائنات کی دیا کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تم دیکھتے نہیں ہو خارجی کائنات میں کہ ہمارا دین کس طرح کار فرما ہے؟ کائنات کی ہر شے ہمارے بنائے ہوئے قوانین کے تابع چلتی جا رہی، کسی کا ایک قدم کبھی ان قوانین کے خلاف نہیں ہو۔ کتنی بڑی قوت ہے قانون کی، اتنا سا ایک ذرے کے برابر بیج مٹی کے اندر دبا دیا جاتا ہے عزیزاں۔ یہاں آپ انگور کی بیل کا بیج دباتے، ادھر ببول کے درخت کا ایک بیج دباتے، وہی مٹی ہے، وہی پانی ہے، وہی ہوا ہے، وہی سورج کی روشنی ہے، ذرا سے ایک بیج کے اندر ذرا سا ایک دانہ جس میں ٹوٹنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ دیکھیے قانون کی قوت، یہ سب کچھ یکساں ہے۔ وہ ذرا سی ابتدائی ذرہ جو ہے اس کے اختلاف سے اسی زمین سے یہ وہی غذائیں حاصل کرتا ہے، وہ بھی اسی قسم کی غذائیں حاصل کیے چلا جاتا ہے۔ قوت انتخاب کی یہ کیفیت ہے کہ یہ ابھرتا ہوا نشو و نما پاتا ہوا انگور کے خوشے اس میں لٹک رہے ہیں، اس میں ببول میں کیکر کے کانٹے اگ رہے ہیں۔ کسی انسان کی کوئی قوت ان میں کوئی تمیز نہیں پیدا کر رہی، اتنی بڑی یہ قوت ہے اس کے اندر۔ جھکی ہوئی ہے کائنات کی ہر شے اس کے قوانین کے سامنے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور کوئی شے بھی کائنات کی ایسی نہیں جو اس کے قانون کے دائرے سے باہر۔ کسی کو دوسری طرف قرآن نے ان معنی میں کہا ہے 3/82 3/82 خوبصورت انداز، افا غیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ نظام خداوندی کے علاوہ کوئی اور نظام زندگی چاہتے ہیں؟ سوال پیدا ہوا کہ صاحب وہ دین اللہ کیا ہے، دین خداوندی کیا ہے؟ ایسا کیا ہے؟ دیکھتے نہیں ہو وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کہ کائنات کے اندر تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہر شے اس کے قانون کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ اور دین خداوندی کسے کہتے ہیں؟ پھر دیکھ لیجیے الفاظ کو، کیا یہ دین خداوندی کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ دین خداوندی کیا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں ہو کہ کائنات کی ہر شے اس کے قوانین کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ یہاں پھر آگے یہ من فی السماوات یہاں کا ہے، عجیب چیز ہے یہ، طوعاً و کرہاً، فرق یہ ہے کہ کائناتی قوتیں جتنی ہیں کرہن اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، انہیں اختیار و ارادہ نہیں ہے، مجبور پیدا کی گئی ہیں اس بات کے لیے کہ وہ اس کے دیے ہوئے قوانین کے تابع زندگی بسر کرے۔ انسان کے لیے یہ ہے کہ طوعاً یہی کچھ کرے، اپنی اختیار و ارادے سے اپنی مرضی سے ایسا کرے۔ بھائی یہ فرق ہے دونوں کے اندر، وہ کرہن یہ کچھ کر رہی ہیں، اس سے یہی چیز طوعاً کرنی چاہیے۔ لا اکراہ فی الدین، انسانوں کا جہاں تک تعلق ہے دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے، جبر کائنات کی دوسری اشیاء کے اندر ہے، لیکن دین کے یہی معنی ہے کہ خدا کے مقرر کردہ قوانین کے تابع زندگی بسر کرتے چلے جانا۔ خارجی کائنات میں طبی قوانین لاز آف نیچر کار فرما ہے، وہ بھی قوانین خداوندی کا ایک حصہ ہے۔ دیکھتے نہیں کہ خدا نے اس کو بھی دین خداوندی کہا ہے، تو کیا اس دین کا علم حاصل کرنا جو ہے الہاد اور بے دینی ہو جائے گا تو نیچری ہو جائے گا؟ جیسا میں نے شروع میں آپ کو بتایا، دین خداوندی اسے قرآن خود کہتا ہے کہ ہمارا دین جس کے مطابق خارجی کائنات کی ہر شے جس کے مطابق زندگی بسر کر رہی ہے، یہی قوانین انسانی زندگی کے متعلق ہیں جو وحی کے ذریعے مل گئے ہیں۔ فرق تو صرف قوانین کے دینے کے طریقے میں ہے، اور یہ فرق بھی اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب قانون کو کسی کے اندر ودیت کر کے خود رکھ دیا جائے
تو وہ چیز اس کی فطرت کہلاتی ہے، وہ اس کے مطابق مجبوراً زندگی بسر کرتی ہے وہ شے جس کے اندر ہدایت رکھ دی گئی۔ انسان کے اندر ان قوانین کو نہیں رکھ دیا گیا، اس کے اندر بھی رکھ دیا جاتا تو جس طرح سے مرغی کے بچے چوزے خشکی پہ زندگی بسر کرنے کے لیے بط کے بچے پیدا ہونے کے ساتھ ہی پانی کے اندر کود جاتے ہیں، بکری کا بچہ گھاس کھاتا ہے، گوشت شیر کا بچہ گوشت کھاتا ہے، نہ ان کی طرف کوئی انبیاء آتے ہیں، نہ کتاب نازل ہوتی ہے، نہ کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے کسی ایک بچے ہی کو نہیں، اس کے کسی انڈے کو لے جا کے دور 3000 میل کے فاصلے کے اوپر کسی اور ملک کے اندر چھوڑ دیجئے، وہاں بچہ نکلے گا، وہی کچھ کرے گا جو یہاں کا بچہ کر رہا ہے، مجبوراً وہ یہ کچھ کرے گا، کیونکہ ان کے اندر قوانین رکھ دیے گئے ہیں۔ انسان کو چونکہ صاحب اختیار و ارادہ بنایا، اس کے اندر قانون کوئی نہیں رکھا گیا۔ اسے یہ کہا گیا ہداینا النجدین، دونوں راستے اس کے سامنے ہم نے رکھ دیے، دو ممکنات اس کے سامنے، اور اسے کہہ دیا ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے یہ راستہ اختیار کر لے، جس کا جی چاہے غلط اختیار کر لے۔ جس قسم کا راستہ اختیار کرے گا اس کے مطابق اس کا انجام ہوگا، نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اسے یہ چیز توہم اختیار کرنی ہوگی، بطیب خاطر اپنے اختیار و ارادے سے کائنات کی قوتیں مجبوراً ان طریقوں پر چل رہی ہیں۔ لگا فرق یہی ہے توہم و کرہ۔ 3/82 3/82 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، کا قانون چھایا ہوا ہے پوری کائنات کے اوپر۔ وقت میں تو 4-5 منٹ باقی ہیں۔ مضمون ایک دوسرا شروع ہوتا ہے۔ ابتدا میں قوانین دیے گئے تھے آئلی، گھر کی زندگی کے متعلق۔ یہاں پہنچنے کے بعد انہی کا ایک حصہ پھر اور سامنے لایا ہے قرآن، اس لیے کہ یہ جو قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، اس کی ابتدا گھر کی زندگی سے ہوتی ہے۔ قرآن اسی لیے گھر کی زندگی کو بڑی اہمیت دیتا ہے کہ وہاں جس قسم کی زندگی آپ کی ہوگی، بچوں کی اسی قسم کی زندگی ہوگی، جس قسم کی تربیت و تعلیم بچوں کی آپ کریں گے اسی قسم کے وہ بچے بنیں گے۔ انسان کے بچے کی یہ کیفیت نہیں ہے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ بکری کا بچہ وہ اب خود وہ کچھ بن جاتا ہے جو وہ بکری ہوتی ہے، اس میں بکری ہی بننا ہوتا ہے، اس سے آگے کہیں نہیں جانا ہوتا، کچھ اور بننا ہی نہیں ہوتا۔ انسان کا بچہ از خود کچھ نہیں بن سکتا، وہ تو ان گھڑ سا ایک را میٹیریل ہوتا ہے جو کائنات میں آتا ہے، اسے آپ نے کچھ بنانا ہوتا ہے۔ تو اب سیدھی سی بات ہے کہ جس ورکشاپ کے اندر اس کو خام مسالے کو بھیجا گیا ہے، اس کے لیے قاعدے، قوانین، ضابطے، قالب، ماڈلز وہاں رکھنے چاہیے نا، تاکہ ان کے اندر ڈھل کے وہ اس قسم کا بنے جیسا وہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم نے گھر کی زندگی کو بڑی اہمیت دی ہے، اتنی اہمیت کہ بڑے بڑے زندگی کے جو معاملات ہیں ان کے لیے صرف حدود اور اصول دیے ہیں، ان کی جزیات نہیں دی۔ آئلی گھر کی زندگی کے متعلق قرآن نے چھوٹی چھوٹی جزیات بھی خود دی کہ زندگی کے نظام کا، معاشرے کا دار و مدار ہی گھر کی زندگی کے اوپر ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ رفتہ رفتہ وہ گھر کا تصور ہی محو ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی اب ہمارے ہاں کے گھر ہوم نہیں رہے ہیں، ہاؤسز بن گئے ہیں۔ اور ہاؤس کے متعلق تو وہ اکبر کہہ گیا نا، تہذیب کی نشانی کہ وہ اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھ، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے ہسپتال جا کر، اور اگر گھر بھی ہے تو گھر بھی ہاسٹل ہی ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ باپ دفتر میں ہے، ماں کلب میں ہے، بچہ بیرے کی گود میں ہے، دودھ کی جگہ بوتل اور گلیکسو کا ڈبہ ہے، جو کچھ آیا اس کو پڑھا دے وہ پڑھ گئے، جس قسم کا سکول اس کے اندر بھیج دیا، جو کچھ انہوں وہاں سے تعلیم دی وہ تعلیم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد بیٹھ کے ماں بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے کہ دیکھیے نا ان بچوں کو آج کل کے ساتھ بالکل آگے سے جواب کیسے دے رہا ہے، تمہارا لگتا کی ہے پڑھ۔ ماں باپ کے ساتھ بچے کا تعلق اتنا ہی ہے جیسا آپ کا بینک کے مینیجر کے ساتھ تعلق ہو۔ پیسے بینک نے چیک بھیجا ہو تو پیسے مل گئے، اور بعد باہر آ کے جس طرح مرضی تھوڑی خرچ کرو، اتنا سا ہی تعلق باقی ہوتا ہے۔
جس دن وہ کہہ دیتا ہے کہ صاحب بینک بیلنس تمہارا ختم ہو گیا، اوور ڈرافٹ دیتا نہیں ہے، اسی دن گالیاں دے کے باہر نکل جاتا ہے بچہ. اور اس سے توقع کرتے ہیں کہ یہ اولاد صالحہ ہماری پیدا ہو. عزیزان مان، انسانی بچہ پیدا کرنا اور اس کی پرورش کرنا بڑی مشکل بات ہے، بڑا اہم. یہ تو زندگی پوری کو جذب کر لیتا اپنے اندر. تو آسان بات نہیں ہے ان گھڑ مسالے کو انسانی طے کر عطا کر دینا اور اس کی سیرت انسانیت کے قالب میں ڈھالنا. یہ کام ہے ماں باپ کا بچے کے لیے. انہوں نے اپنے آپ بکری ہوئی بچے سمجھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا پائے جو آپ پال جان گے. ٹھیک. اب ایمان ہم سورہ النساء کی آیت 126 پہ تک آ گئے، 127 سے کہ پھر وہی آئلی قوانین شروع ہوں گے. آئندہ ہم لیں گے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.